بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، سامعین محترم، آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کیونکہ ہمارا سلسلہ بنیادی عربی گرامر کے قواعد و ضوابط سیکھنے کا ہے، یعنی بنیادی عربی گرامر سیکھنے کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی میں آپ لوگوں کے حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کلمے کی اقسام پڑھی تھی اور ان کلمے کی اقسام کی تعریفات بھی ہم نے پڑھی تھی۔ آج جو ہے ان کلمے کی اقسام جو نحو کی زبان میں مطلق کلمے کی اقسام کے طور پر جانی جاتی ہیں، اور صرف کی زبان میں، علم صرف کی زبان میں یا اصطلاح میں معنی کے اعتبار سے کلمے کی اقسام ہیں، جن کو بر صغیر پاک و ہند کے علماء 6 اقسام بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں معنی کے اعتبار سے کلمے کی: اسم، فعل اور حرف۔ یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، تو فارسی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے 6 اقسام اس کو نام دیا جاتا ہے۔ وہ 6 اقسام یا کلمے کی اقسام ہم نے پڑھی تھی، ان کو سمجھا تھا۔ آج ظاہر ہے کہ ہم جو زبان بول رہے ہیں یا کلمات ہم لکھے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں ابتدائی طلباء کو کیسے پتہ چلے کہ فلاں کلمہ پڑھا گیا ہے وہ اسم ہے، فلاں کلمہ پڑھا گیا ہے وہ فعل ہے، یا فلاں کلمہ پڑھا گیا ہے وہ حرف ہے؟ شکل و شباہت کے اعتبار سے ایسی کون سی نشانیاں ہیں کہ جن سے ہمیں، یعنی معنی کا ہونا، اس میں پھر جو ہے فعل کا ہونا نہ ہونا، یہ تو الگ ڈیفینیشنز ہو گئیں، اور اس میں پھر جب ترجمے کی طرف بندہ جاتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہے کوئی بات کہ بھائی ابھی معنی بن بھی رہا ہے کلمے کا یا نہیں بن رہا۔ تو اگر کسی کلمے کا معنی پتہ نہیں ہے تو ظاہری علامات ایسی ہمیں علم صرف و نحو کے علماء، یعنی عربی گرامر کے علماء نے ہمیں ظاہری ایسی نشانیاں اور علامات اسم کی بھی اور فعل کی بھی بتائی ہیں کہ ان علامات کو دیکھ کر ہم اسم کو بھی پہچان سکتے ہیں کسی حد تک، اور فعل کو بھی پہچان سکتے ہیں کسی حد تک۔ آج وہی علامات ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے بھی اور انشاءاللہ ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو آئیے ان جو ہے
اسم و فعل کی علامات کی طرف چلتے ہیں، تو یہ ہمارا سبق ہے اسم اور فعل کی علامات کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے اسم کی علامات تو اسم کی علامات میں سے سب سے پہلی جو اسم کی نشانی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اسم کے شروع میں ایک نشانی تو یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام آتا ہے، اسم کے شروع میں الف لام آتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں مثال بھی لکھی ہوئی ہے، جیسے یہاں الحمد ہے تو اس الحمد میں جو یہ الف لام آیا ہے یہ اسم کی نشانی ہے، تو اس کا مطلب حمد اسم تھا تبھی اس کے اوپر الف لام استعمال ہوا ہے۔ دوسری اسم کی نشانی بتا رہے ہیں کہ اس اسم کے آخری حرف کے اوپر تنوین ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں کہ جو اسم کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں وہ سارے کی ساری اکٹھی کسی بھی اسم کے اندر آ جائیں، یہ ضروری نہیں۔ ان میں سے کوئی ایک ہوگی دوسری نہیں ہوگی، چند ایک ہوں گی باقی نہیں ہوں گی، تو یہ ضروری نہیں کہ ساری کی ساری اکٹھی جتنی بھی اسم کی نشانیاں یا علامات ہیں وہ ساری کی ساری اکٹھی کسی کلمے میں آ جائیں، یہ ضروری نہیں۔ تو دوسری نشانی جو اسم کی بتائی ہے اس کے آخر میں تنوین کا ہونا یہ بھی اسم کی نشانی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں زیدن، زیدن کے کلمے میں آخر میں تنوین آئی ہوئی ہے، یہ تنوین جو ہے اسم کی نشانی ہے۔ یہ زیدن کے آخری حرف پر یعنی دال کے اوپر جو تنوین استعمال ہوئی ہے یہ اسم کی نشانی ہے۔ اب یہ ساتھ میں یاد رکھیے گا الف لام اور تنوین، اس کو سادہ زبان میں آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا ضد ہیں۔ آگے پھر گرامر جو آگے گرامر ہم پڑھیں گے اس گرامر میں ہمیں پھر اس کی تفصیل بھی پتہ چلے گی کہ الف لام اور تنوین کا کیا معاملہ ہے، آپس میں ضد کیوں ہے، کیا سبب ہے ان میں جو ہے ضد ہونے کا، وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ یہاں صرف آپ سادہ زبان میں یہ سمجھیں کہ الف لام یعنی یہ جو ال استعمال ہوا ہے اسم کے شروع میں، اور تنوین، دو زبر دو زیر اور دو پیش، یہ تنوین ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ مخالف اس اعتبار سے کہ اسم پر آنے کے اعتبار سے یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں، یعنی اسے سمجھ لیں کہ دونوں نے ایک دوسرے سے ٹھانی ہوئی ہے کہ الف لام اگر اسم کے شروع میں آئے گا تو اس کے آخر میں تنوین اسی وقت نہیں ہوگی۔ جیسے یہاں کلمہ لکھا ہوا ہے الحمد، تو اب میں الحمدن نہیں پڑھ سکتا، اگر میں پڑھوں گا تو یہ غلط کلمہ ہو جائے گا، اور میرے پڑھنے کی اس انداز سے پڑھنے کی وجہ سے جو عربی جاننے والا ہوگا وہ تو کہے گا کہ اسے تو ابتدائی بات ہی نہیں آتی کہ الف لام اور تنوین ایک ساتھ کسی بھی اسم کے اوپر نہیں استعمال کی جاتی۔ اگر میں نے الف لام بھی پڑھ لیا شروع میں کسی کلمے کے اور آخر میں تنوین بھی پڑھ لی تو پھر جو ہے یہ ایسا ہو جائے گا کہ یعنی میں ابھی عربی گرامر کی الف بے سے بھی واقف نہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اسم کے شروع میں الف لام آ جائے تو اسم کے آخری حرف پر تنوین نہیں آئے گی۔
اگر اسم کے آخری حرف پر تنوین آ جائے تو پھر اس کے شروع میں الف لام نہیں آئے گا. اگر اس کے آخر میں تنوین آ جائے تو اس کے شروع میں الف لام نہیں آئے گا. جیسے یہاں اس حمد کلمے کو اگر میں حمدن پڑھوں میں نے تنوین لگا دی آخری دال کے اوپر، تو دیکھیں میں نے حمدن پڑھا ہے تو اس پر الف لام نہیں لگایا، الحمدن نہیں پڑھا بلکہ حمدن پڑھا. لیکن جب میں الحمدو پڑھوں گا تو آپ دیکھیں جب ال پڑھا ہے میں نے تو الحمدو پڑھا ہے، دن نہیں پڑھا. تو الف لام آئے گا شروع میں تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی، اور اگر آخر میں تنوین آ گئی اسم کے شروع میں تو پھر الف لام اسی ایک ہی وقت میں استعمال نہیں ہوگا. ہاں اسی کلمے پر جیسے جو حمد ہے اسی کلمے پر میں کبھی الف لام بھی استعمال کر سکتا ہوں، اسی حمد کے اوپر کبھی میں تنوین بھی استعمال کر سکتا ہوں، لیکن ایک ساتھ دونوں میں استعمال کروں یہ نہیں ہو سکتا. ایک ساتھ دونوں استعمال کروں یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی استعمال ہوتے ہیں. تیسری نشانی تثنیہ کا ہونا. تثنیہ جس کو انگلش میں ڈیول کہا جاتا ہے، واحد یعنی سنگولر، پھر ڈیول، پھر پلورل استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. باقی زبانوں میں تو سنگولر اور پلورل یعنی واحد اور جمع استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں واحد، تثنیہ اور جمع تین چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ایک سے جو دو ہوں گی ان کو تثنیہ، دو سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے. باقی زبانوں میں ایک سے زیادہ چیزیں جمع ہو جائیں یا افراد ہوں تو ان کو جو ہے جمع کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں ایک سے زیادہ یعنی دو ہوں گے تو وہ جمع نہیں کہلائے گی، وہ تثنیہ کہلائے گی، اور دو سے زیادہ ہوں گے تو پھر وہ جمع کہلاتے ہیں. تو اب یہاں بھی دیکھیں کہ وہ تثنیہ ہوگا، اور تثنیہ ہونے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو اس کے آخر میں الف نون ہوگا یا نون ما قبل مفتوح. الف نون مکسور آخر میں، اور الف ما قبل مفتوح، یا نون مکسور، یا سے ما قبل جو حرف ہوگا وہ مفتوح ہوگا. یہاں کتابانی یا کتابینی، کتابانی یا کتابینی. ایسے ہی جمع ہونا بھی اس کی نشانی ہے اسم کی، اور جمع ہونے کے بھی مختلف طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جب جمع اور تثنیہ کا جو ہے سلسلہ آئے گا تو اس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. صرف آپ کو نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. اب یہاں پر بھی یہ دیکھیں یہ جو کلمہ استعمال ہوا ہے مسلمون، مسلمون جو کلمہ استعمال ہوا ہے اس میں یہ واو اور نون یہ جمع کی نشانی ہے. اصل میں کلمہ مسلمون ہے، یہ مسلمون، یہ واو اور نون ما قبل مضموم یہ جمع کی نشانی ہے. تو جمع بھی اسم ہی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی اسم ہی ہو سکتا ہے، یہ تثنیہ کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اب پانچویں نشانی جو اسم کی ہے مذکر ہونا. جیسے ضاربن، ضاربن اس کا معنی ہے مارنے والا، ہاتھ سے ضرب مارنے والا، ہاتھ سے لکڑی سے ضرب مارنے والا، ضاربن کہتے ہیں. مؤنث ہونا جیسے ضاربتن مارنے والی، یہ مؤنث کی نشانی ہے. مؤنث ہونا، یہ مؤنث کس طریقے سے بنتا ہے وہ بھی انشاءاللہ، مذکر و مؤنث بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. لیکن علامت کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ مذکر ہونا بھی اسم کی نشانی ہے،
मुअन्नस होना भी इस्म की निशानी है। शुरू में हर्फ निदा का होना, जैसे या यूसुफु, हर्फ निदा उस कलिमे को कहा जाता है जिससे अरबी जुबान में जिससे किसी को पुकारा जाए। तो या यूसुफु, अंग्रेजी में ओ कहते हैं ना, ओ यूसुफ कम हियर। ये मैं आम उर्दू जुबान के एतबार से या इंग्लिश जुबान के एतबार से कह रहा हूँ। तो या यूसुफु, तो या जो है ये हर्फ निदा कहलाता है। शुरू में हर्फ जर का होना, जैसे फिल क़ाफ़िलती, हर हुरूफ जारा 17 हैं, बाव ताव का फुलाम वाव मुंज़ो मुज़खला, रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला, वो भी इंशाल्लाह कभी आपको बताएंगे। शुरू में हर्फ जार का होना, तो ये फिल क़ाफ़िलती, इसमें देखें इस एक पूरे लफ्ज़ में अल क़ाफ़िलती पूरे लफ्ज़ में 3 जो है वो इस्म की निशानियाँ हैं। कौन कौन सी? एक तो ता जो मुअन्नस की निशानी है, दूसरा अलिफ लाम ये भी मुअन्नस की निशानी है, और तीसरा ये हर्फ जर का होना, ये भी मुअन्नस की निशानी है। मौसूफ होना यानी वो कलिमा जिसकी तारीफ यानी अच्छाई या बुराई बयान की जाए, उसको कहते हैं मौसूफ होना। तो मौसूफ होना भी ये इस्म की निशानी है, जैसे आबदुन मुमिनुन, आबदुन मुमिनुन। यहाँ देखें आबदुन पर तनवीन है, एक ये निशानी है इसकी, और दूसरा अब्दुन जो है मौसूफ है, क्योंकि इसकी तारीफ की जा रही है कि अब्द जो है वो मोमिन है, बंदा जो है वो मोमिन है, ईमान वाला है। मंसूब होना, किसी शहर की तरफ मंसूब होना, किसी जो है कबीले की तरफ मंसूब होना, ये जो निस्बतें होती हैं वो मंसूब होने को भी, मंसूब होना भी जो है वो इस्म की निशानियाँ हैं। अब देखें आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी से निस्बत, उनका नाम रदा है, अहमद रिदा है उनका नाम, तो उनके नाम के आखिरी कलिमे रिदा से निस्बत की वजह से आखिर में या लगाई जाती है निस्बत के लिए, तो ये रदावी कहलाया। जैसे हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा की औलाद को वो जो है अलवी कहा जाता है, अलवी कहा जाता है, तो अली से निस्बत की वजह से आखिर में अलवी के तौर पर या जो है ये इसको निस्बत की कहा जाता है। तो ख़ानदानी एतबार से कोई निस्बत होती है वो भी उसमें भी मंसूब होता है कि यार जो है लगाई जाती है, या शहर की तरफ निस्बत होती है, कोई हैदराबादी हो गया, कोई जो है लाहौरी हो गया, कोई मक्की हो गया, कोई मदनी हो गया, तो ये मक्की युन, तो वो निस्बत के लिए मंसूब होने के लिए भी जो है वो निशानी लगाई जाती है या की। मुज़ाफ होना यानी उसकी तरफ किसी और कलिमे, मुज़ाफ होना यानी उस कलिमे का किसी और कलिमे की तरफ जो है निस्बत रखना, मंसूब होना या ताल्लुक रखना, उसको कहते हैं मुज़ाफ। तो तिफ़्लु ज़ैदिन, ज़ैद का बच्चा, तो तिफ़्ल जो है वो मुज़ाफ है, ज़ैदिन मुज़ाफ इलैह है। अरबी में मुज़ाफ पहले आता है, मुज़ाफ इलैह बाद में आता है। मुस्नद इलैह होना यानी उसकी तरफ किसी चीज़ की इस्नाद होना, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद मुस्नद इलैह है, उसकी तरफ जो है नहीं, ज़ैद जो है मुस्नद इलैह है, और क़ाइमुन मुस्नद है कि उसकी तरफ क़ियाम की जो है वो खड़े होने की निस्बत की जा रही है, इस्नाद की जा रही है। मुसग़्ग़र होना
यानी जिसमें छोटे के माना आते हों, जैसे हुसैनुन, हुसैनुन में ये तस्गीर है और हुसैन, ये हुसैन सीगा भी मुसग्गर का है। तो बस आप लफ्ज़ों के एतबार से इन अलामात को फ़िलहाल याद कर सकते हैं। मंसूब किस तरीके से कोई कलिमा होता है, मुस्नद या मुस्नद इलैह किस तरीके से होता है, मुज़ाफ किस तरीके से होता है, मौसूफ कैसे होता है, हर्फ जर कितने हैं या किस तरीके से लगते हैं, या मुज़क्कर और मुअन्नस किस तरीके से होते हैं, जमा तस्निया किस तरीके से बनते हैं, ये सारे के सारे इंशाल्लाह किसी और सबक में बताए जाएंगे। आज के सबक में इस्म की अलामात सिर्फ हमने पढ़ी हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो क्लास में यानी अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला हम जो है वो फ़ेल की अलामात पढ़ेंगे और उसके बाद हर्फ की अलामात के मुतालिक भी इंशाल्लाह ताला मुख्तसरन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमने इस्म की अलामात यानी इस्म की निशानियाँ, कि हम कलिमे को देख कर ही हमें अंदाज़ा हो सके, इब्तदाई तलबा को अंदाज़ा हो सके कि ये कलिमा इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है। तो आज हमने वो इस्म की निशानियाँ पढ़ी हैं। अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला फ़ेल की निशानियों के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम सामाईन को जो है सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि